السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر لیلۃ القدر بہت عظیم اور بہت بڑی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، شب قدر کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مستقل صورت نازل فرمائی اور امت کو آگاہ کیا کہ شب قدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، تاکہ ہم غفلت کے ساتھ اس رات کو نہ گزاریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کو خوب تلاش کیا ہے اور اس رات کی خوب قدر کی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس آیت کے مفسرین نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے اترنے کی شروعات وحی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شب قدر میں شروعات ہوئی۔ شب قدر میں سب سے پہلے وحی قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کے ذرا اہمیت بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ فلانا کون سی گاڑی لایا ہے، کیا تجھے پتہ ہے فلانا کون سا موبائل لایا ہے، یعنی اہمیت بتانے کے لیے کہ وہ اتنے لاکھ کی گاڑی لایا، اتنے ہزار روپے کا وہ موبائل لایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی اہمیت بتانے کے لیے سوال قائم کیا، کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہماری عمر کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 40 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، 120 سال، 150 سال، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن کیا ہم ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے تھے۔ ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب نہیں پا سکتے تھے۔ ہماری عمریں چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات دے دی کہ اگر اس میں عبادت کر دی تو ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے۔ پہلے کی جو امت تھی ان کی بڑی بڑی عمریں تھیں، 500 سال، 900 سال، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، تو وہ عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے برابر یا ان سے زیادہ ہمیں کیسے ثواب مل جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر دے دی کہ اس رات میں عبادت کرو، ان سے بھی زیادہ تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ جو عبادت کرتے اس رات میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ان کی بخشش کرواتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورے سال کے تقدیری فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ اپنے اپنے وقت پر اس کی تعمیل کی جائے، کس پورے سال میں کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی موت واقع ہوگی، کون پیدا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نقصان ہوگا، کہاں فائدہ ہوگا۔ پورے سال کی تقدیری فیصلے، پورے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو مطلب مفسرین حضرات نے بیان فرمائے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات سراپا سلامتی والی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کو ہم کب تلاش کریں، کن راتوں میں تلاش کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور آسان کر دیا، امت کے لیے اور آسانی پیدا فرما دی۔ بخاری شریف اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو اور شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرو۔ اور طاق راتوں کے اندر 5 راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25،
27 اور 29 ان 5 راتوں کے اندر آپ خوب عبادت کریں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو لیلۃ القدر اور شب قدر مل جائے گی۔ لیکن آج ہم نے کیا کر دیا ہے، صرف 27 رات کو سب جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صرف 27 رات کو نہیں، ان 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 27 کی بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے 5 راتوں کے اندر عبادت کرے اور اس کو تلاش کرے۔ 2025 چل رہا ہے، اس حساب سے آپ شمار کر لیں کہ کون کون سے دن یہ راتیں آئے گی۔ 21ویں رات سنیچر کی ہے، پھر پیر کی رات، پھر بدھ کی رات، پھر جمعہ کی رات، اور اس کے بعد 29ویں جو رات آئے گی وہ میرے حساب سے سنیچر کی واپس آ جائے گی۔ تو اس حساب سے آپ اس کے اندر عبادت کر سکتے ہیں۔ اب اس شب قدر کے اندر کون سے عمل کرنا ہے، کیا عمل کرے، کوئی خاص عمل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، آپ شب قدر میں جو بھی عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف اور مشکاۃ شریف کی روایت اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کی رات ہے، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھو، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پیارے اللہ، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو اور بخشش کرنے کو پسند کرتا ہے، بس اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ تو اس دعا کو پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کو ان راتوں میں خوب پڑھا کرے۔ آپ اس رات میں جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں، نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، تسبیحات پڑھے اور استغفار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو آپ عبادت کر سکتے ہیں کریں، اور جتنی ہو سکے اور جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہو اس کے مطابق آپ عبادت کریں۔ ہمیں عبادت کرنا ہے جاگ کر، یہ نہ ہو کہ پھر صرف جاگنا ہو، باتیں کرنا ہو، گھومنا ہو، پھرنا ہو کہ شب قدر کی رات اس لیے ہم جاگ رہے ہیں، بلکہ عبادت کرنا ہے۔ جب آپ کو نیند آ جائے، آپ تھک جائے تو سو جائے، اور پھر صبح سحری کے وقت اٹھ جائے، پھر تہجد کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ ان راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، اور جو ہو سکے نفل نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، اور سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھے، اور فجر کی نماز بعد جماعت پڑھے، تو انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ کم سے کم آپ اتنا ضرور کریں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت خوب بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی 2 عشروں کے مقابلے میں آپ کی محنت اور آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ کمر کو کس دیتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے راتوں کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کی تلقین فرماتے تھے اور جگاتے تھے، اور ان کو بھی عبادت کرواتے تھے۔ اس لیے جتنی ہو سکے، جو ہو سکے خوب عبادت کریں۔ پورے سال ہم غفلت کرتے ہیں، کم سے کم رمضان میں ہم خوب عبادت کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کی تعین کو کیوں اٹھا لیا، متعین کیوں نہیں کیا کہ اس رات میں ہی شب قدر ہوگی؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، اس میں سے ایک جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے تاکہ لوگ الگ الگ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، شب قدر کی تلاش میں الگ الگ راتوں میں خوب عبادت کریں۔ اگر متعین ہو جاتی تو ایک ہی رات میں لوگ عبادت کرتے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے، اس لیے الگ الگ راتوں میں خوب عبادت کریں، اسی لیے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر اس رات میں بڑی رات ہونے کے باوجود اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس رات میں اس پر اللہ تعالیٰ کا فوری طور پر عذاب آ جاتا، اسی لیے اس رات کی تعین نہیں فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے رحم کیا، اگر اس رات میں کوئی مسلمان گناہ کر دیتا تو اس کے اوپر فوری طور پر عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔